آج جمعۃ المبارک کے مقدس دن کے ساتھ ساتھ یوم عاشوراء کی 10 تاریخ ہے۔ عاشوراء کے دن کی بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور عاشوراء کے دن کے ساتھ ساتھ آج ہی کے دن میدان کربلا میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر سید الزہرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور مسلمانوں کے جاہ و جلال کے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چہیتے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی قیادت فرمانے والے آپ کے اور ہمارے سب کے امام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی جو ہے وہ آج ہی کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عاشوراء کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن اللہ نے دنیا بنائی ہے، آج کا دن بڑی مقدس والا دن ہے، آج کے دن بڑی بڑی باتیں دنیا میں رونما ہوئی ہیں۔ اور اگر اہل دل اپنے ہاتھ کو دل پہ رکھ کے سوچیں گے تو یہ بھی اندازہ لگا لیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کی برکات جب بتائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج کے دن ہی فاطمۃ الزہرا کے لال نے اپنی شہادت میدان کربلا میں دی ہے، تو پتہ لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مطابق اگر کوئی دن تھا تو پھر وہ یوم عاشوراء کا ہی دن تھا۔ اہل بیت کو بڑا نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کربلا میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کتنے دن جنگ چلی، اہل بیت کے 72 حضرات نے کیسے کیسے جام شہادت نوش کیا، آج بہت سارے لوگ کربلا کو نعوذ باللہ قتل گاہ بتانا چاہتے ہیں، تو اطمینان کے ساتھ وہ سب لوگ سن لیں جو کربلا کو قتل گاہ کا منظر بناتے ہیں، کربلا قتل گاہ نہیں ہے، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، اور کربلا نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے سیدنا امام حسین نے کہ دشمن کی تعداد جتنی مرضی ہو جائے، جب حسین کھڑے ہوں گے تو تعداد کی فتح نہیں ہو سکتی، فتح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ہوگی۔ کربلا ہماری یونیورسٹی ہے، کربلا ہماری تربیت گاہ ہے۔ آپ کو میں 2 واقعات چھوٹے سے سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بہت سارے لوگ آج کرنا کیا چاہتے ہیں۔ حسینی وہ ہوتا ہے جو وقت کے حکمران کے سامنے حق بات کہے، جو پہلے ہی حکمرانوں کی چمچہ گیریاں کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں، وہ حسینی نہیں۔ جو وقت کے حکمرانوں کے چمچے ہیں وہ کبھی حسینی نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے دانشور اپنی عقل کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے پیغام انقلاب کو چھپائیں، وہ چاہتے ہیں کہ انسانوں میں جو مساوات رسول اللہ نے دی ہیں اس کو چھپائیں، وہ چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا مقصد چھپ جائے اور صرف مظلومیت سامنے آ جائے۔ تو اطمینان رکھو مقصد چھپانے والوں، قیامت آ سکتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد نہیں چھپ سکتا۔
ہمارے کچھ دوست ایک قصہ سناتے ہیں، آپ لوگوں نے بہتوں نے سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں جب زخمی اپنی جان نکلنے والی تھی، لیٹے ہوئے تھے، تو ایک زخمی نے آواز ماری پانی، تو کسی نے اس کی آواز سن لی تو وہ پانی کا مشکیزہ لے کے آیا۔ جب پہلے کے منہ میں ڈالنے لگا پانی تو ساتھ والے زخمی نے کہا پانی، تو پہلے والا کیا کہتا ہے کہ مجھے پانی نہ پلائیں، یہ جو دوسرا زخمی ہے اس کو پلاؤ، جبکہ اسے ضرورت ہے، اس کی بھی جان نکل سکتی ہے۔ تو پہلے کو چنانچہ پانی نہیں پلاتا پلانے والا، دوسرے کو جب پلانے کے لیے پہنچتا ہے تو آگے تیسرا جو زخمی ہے اس کی کراہٹ کی آواز آتی ہے کہ پانی چاہیے پانی چاہیے، تو دوسرے والا کیا کہتا ہے کہ بھائی مجھے پانی نہ پلاؤ، اسے پلاؤ، اس کو مجھ سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ اب وہ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچتا ہے تو اسی طرح چوتھا جو ہے اس کی آواز آتی ہے پانی۔ اب وہ اس کو جب پانی پلانے کے لیے پہنچتا ہے، تیسرا کہتا ہے مجھے نہ پلاؤ، چوتھے کو پلاؤ۔ جب وہ چوتھے بندے کے پاس پہنچتا ہے، فاصلے پر لوگ گرے ہوئے ہیں 20-20 40-40 قدم پہ، جب وہ چوتھے کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، وہ پانی نہیں پی پاتا، چوتھے کو چھوڑ کے پہلے کی طرف آتا ہے، تو اس کو پانی پلانے لگتا ہے تو پہلا بھی اس وقت شہادت پا چکا ہوتا ہے، پہلے کو چھوڑ کے پھر دوسرے کے پاس بھاگتا ہے تو اس کی بھی جان پرواز کر چکی ہوتی، دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے کے پاس جاتا ہے تو اس وقت تک اس کی بھی جان نکل جاتی ہے۔ یہ قصہ اب تک لاکھوں لوگوں نے سنا ہے اس ملک میں، پتہ ہے آپ کو؟ بے شمار ایسے ہیں، اگر ابھی میں چلے جاؤں بڑے مسلم علاقوں میں قصہ سناؤں گا تو پوچھوں گا آپ نے سنا ہے؟ آدھے سے زیادہ لوگ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے ہم نے سنا ہے۔ اس قصے کو سنانے کے بعد ہمارے دانشور نے کیا کہا کہ ان کی محبت دیکھو آپس میں، کہ ایک دوسرے کے لیے جان دے دی لیکن پانی خود نہیں پیا، اپنے ساتھی کو پلانے کی بات کی۔ اب یہاں دانشور نے کیا کیا؟ اس نے یہ ہمیں سمجھایا کہ دیکھو اس کو آپس میں جو پانی پلانے کے لیے انہوں نے قربانی دے دی، کتنی محبت تھی آپس میں، کتنا اتفاق تھا، کتنا خلوص تھا، جبکہ یہ صحابہ کا واقعہ ہے۔ اور کیا چیز کھا گیا بیچ میں سے؟ یہ نہیں قوم کو بتایا کہ یہ جو پہلا صحابی اس کی چھاتی میں جو تیر اترے کس نے مارے، وجہ کیا تھی، یہ جو دوسرے والا ہے جس کے خنجر پڑا ہوا پیٹ میں، اس کو مارا کس نے، وجہ کیا تھی، یہ جو تیسرے والا دم توڑ رہا ہے جس کی نسیں کٹی ہوئی ہیں، اس کو کس نے مارا، یہ کیوں اپنے گھر سے اس میدان تک پہنچا۔ چوتھا جو ہے جس نے شہادت کا جام پی لیا، اس کو شہادت کے مقام تک یہ پہنچا کیسے، وجہ کھا گیا، مطلب صحابہ کے خون کے اوپر پانی کو اہمیت دی، صحابہ کے خون پر پانی کو اہمیت دی۔ اور قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری نے، امام بخاری نے جو پہلی حدیث نقل کی، رسول اللہ کی لاکھوں حدیثیں درج کی، لیکن جب بخاری کتاب بنانے لگے تو پہلی حدیث درج کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، فرمایا عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو بتانے والے نے اس نیت سے بتایا کہ قربانی چھپا لوں گا، مظلومیت دکھا دوں گا، تو اللہ نے اس کی نیت کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ اس نے صحابہ کے خون کو پانی بنایا، اللہ نے ان کے خون کو پانی بنا دیا، پھر جو مرضی بہاتا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قربانیوں کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، اور مقصد جب تک زندہ ہے شہادت قائم ہے، جب تک مقصد زندہ ہے قومیں قائم ہیں، جب تک مقصد زندہ ہے ملک قائم ہے۔ اگر مقصد فوت ہو گیا تو پھر ساری باتیں ختم ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نا، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، ربط باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔